ضمانت ہو جائے گی؟ شاکر صاحب، آپ جانتے ہیں کہ یہ لاہور ہائی کورٹ میں عوریہ مقبول جان صاحب کی پوسٹ ٹرسٹ بیل کی 6ویں ڈیٹ تھی۔ 5 ڈیٹس اس سے پہلے جو ہیں 5ویں ڈیٹ پہ بھی کیس کے دلائل اور سماعت مکمل ہوئی، لیکن اس دن فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد جو ہے ہمیں پتہ لگا 3 ویکس کی ڈیٹ ڈل گئی ہے، اور اب جو ہے وہ آج دوبارہ ری ہیئرنگ ہوئی ہے کمپریہنسو، جس میں آپ نے دیکھا کہ آنریبل کورٹ نے ریپیٹڈلی جو ہے وہ چند ایک سوالات پوچھے ہیں انویسٹیگیشن آفیسر سے، اور آپ نے دیکھا ایڈیشنل ڈائریکٹر FIA سائبر کرائم تک کو عدالت نے خود طلب کیا۔ 2 مرتبہ اس کیس کی آج ہیئرنگ ہوئی ہے، اس میں 8 سے زیادہ سوالات پوچھے گئے ہیں عدالت کی طرف سے، کسی ایک کا جواب بھی جو ہے وہ FIA نہیں دے پائی۔ اپنی جو کاز آف اریسٹ ہے، جو بیسز ہیں، جو مٹیریل ہے اور انویسٹیگیشن ہے، اس کو کسی بھی ایک نقطہ نظر اور کسی بھی ایک پہلو سے جن جرائم کا انہوں نے اس FIR پہ ارتکاب کیا اس کی روشنی میں کسی صورت بھی جسٹیفائی نہیں کر پائی، اور عدالت نے اب ان سے ریکارڈ ریٹین کر لیا ہے۔ فیصلہ ایک مرتبہ پھر محفوظ ہو گیا ہے، اور ہماری بڑی امید ہے کہ آج عدالت جو ہے وہ اس پہ نہ صرف یہ آرڈر پاس کرے گی، بلکہ انشاءاللہ بارک و تعالی ہم امید کرتے ہیں کہ آج عوریہ مقبول جان صاحب کی جو تکالیف ہیں، جو بہت لانگ سٹینڈنگ پینڈنگ جو ہے وہ یہاں پہ ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ ڈیلیز کی وجہ سے کہ کورٹ میں 6 مرتبہ کیس فکس ہوا، 4 مرتبہ کیس کی سماعت ہی نہ ہو سکی، 5ویں مرتبہ سماعت مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ ہوا، لیکن مزید جو ہے وہ دلائل کے لیے بعد میں پتہ لگا رکھا گیا ہے۔ آج دلائل مکمل ہوئے ہیں، ہم پوری یقین ہیں کہ آج ان کی مشکلات جو ہیں وہ انشاءاللہ ختم ہوں گی اور وہ اپنی ضمانت پر یہاں ہوں گے۔ اور یہ صاحب کی صحت کے حوالے سے بڑے سوالات تھے، بتایا جا رہا ہے کہ جیل میں ان کی طبیعت بڑی خراب رہی ہے، اس حوالے سے آپ کے پاس؟ عوریہ مقبول جان صاحب کو جیل میں رفلی ٹریٹ کیا گیا ہے۔ اس کیس کے بہت ہی ڈیمننگ قسم کے فیکٹس ہیں، بہت ہی بیک گراؤنڈ میں ڈیمننگ قسم کی چیزیں ہیں جو میں نے پہلے دن سے مینٹین کیا ہے کہ جس طریقے سے عوریہ مقبول جان صاحب کو فرام دا ڈے آف اریسٹ ٹل ٹو ڈے جس طرح ٹریٹ کیا گیا ہے، اس کے ڈیمننگ فیکٹس جو ہیں اور سرکمسٹانسز وہ عوریہ مقبول جان صاحب بھی جو ہیں وہ ہائی لائٹ کریں گے۔ جس طریقے سے ٹرائل کورٹس، میجسٹریل کورٹ سے لے کر سیشن کورٹ اور سیشن کورٹ سے لے کر ہائی کورٹ تک جو حالات جو ہیں وہ ہم نے فیس کیے، میں مقدمے کے بیسٹ انٹرسٹ میں یہ مناسب سمجھوں گا کہ جب عوریہ مقبول جان صاحب انشاءاللہ رہا ہو کے ضمانت پر باہر آئیں گے تو بذات خود جو ہیں وہ اپنے ایکسپیرینسز اور جو بیک گراؤنڈ میں اس کے محرکات ہیں وہی ان کو اس کی نشاندہی کریں تو زیادہ بہتر مناسب ہے۔ یہ بتا دیجیے گا کہ کیا عوریہ مقبول جان صاحب کے خلاف جو ہیں اور مقدمات ہیں؟ ماضی میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کسی ایک مقدمے میں رہائی مل جائے تو کسی اور مقدمے میں گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور آج ایک چیز سامنے آئی ہے کہ CM کے خلاف بھی ان کی بھی حتیٰ کہ عزت کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ ان کے خلاف وہ باتیں کر رہے تھے، تو یہ مقدمہ تو نہیں ہوگا؟ بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی قسم کا کوئی آفینس میڈ آؤٹ اسی لیے نہیں ہوتا کہ FIA کا پورا کیس جو ہے وہ بیس کرتا ہے واٹس ایپ کانورسیشنز پہ۔ واٹس ایپ اگر میرے فون میں 100 لوگوں کا یا 500 یا 1000 لوگوں کا کوئی واٹس ایپ گروپ میں نے جوائن کیا ہے، اس میں جو بھی کانورسیشن جو ہے وہ ہو رہی ہے، اگر میں کسی بھی کانٹینٹ کا کریٹر نہیں ہوں، جنریٹر نہیں ہوں، اور وہ واٹس ایپ گروپ کی کانورسیشن جو ہے وہ کسی بھی طرح پبلکلی ایگزیبٹ نہیں ہوئی، پبلک ڈسپلے نہیں ہوئی، تو پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ جو پیکا ہے اس کی اپلیکیبلٹی لا میں ہوتی ہی نہ ہے۔ اور جتنے بھی یہ سارے سوالات ہیں اس میں FIA نے یقیناً جو ہے عدالت کو واضح طور پر جو ہے وہ بتایا کہ ان پہلوؤں پہ نہ انہوں نے تفتیش کی ہے، نہ ہی کوئی ایسا مواد ہے جو پبلکلی ڈسپلے ہوا ہے، آبجیکشنیبل مٹیریل جس کو یہ الج کرتے ہیں، وہ کبھی بھی کسی بھی فورم پہ، کوئی ٹویٹر ہو یا انسٹاگرام، یوٹیوب ہو یا فیس بک ہو یا ٹک ٹاک ہو یا کوئی اور ایسا فورم جہاں پہ پبلک کوئی اپنا کسی بھی ڈیٹا کو آپ ڈسپلے کرتے ہیں، ایگزیبٹ کرتے ہیں، ایسی کوئی ایلیگیشن جو ہے وہ بیسس موجود ہی نہیں ہے۔ اور جو بھی تصاویر جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں سپر امپوزڈ پکچر ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ خلاف قانون ہو یا کوئی قانون کی خلاف ورزی تصور کی جا سکے۔ تو میری رائے میں اور میرے علم کے مطابق ابھی کسی قسم کا کوئی ایسا آفینس نہیں ہے جو کہ میڈ آؤٹ ہوتا ہے، اور کوئی ایسی اور FIR نہیں ہے جن میں FIA کو ہمارے علم میں یا کسی اور ادارے کو ہمارے علم میں ایسی ہو جس میں ان کی گرفتاری مطلوب ہے۔ سوشل میڈیا صارفین بڑا مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ عمران خان کے کیسز بھی لیں، تو کیا اس حوالے سے کوئی آپ جانتے ہیں میری ماضی میں عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں جو ہیں وہ رہی ہیں، آپ جانتے ہیں ان کی ریکویسٹ مجھے جو ہے وہ آئی تھی، انہوں نے کافی اپنے سینئر لیڈرشپ جو 8-10 امپورٹنٹ لوگ تھے ان کے سامنے بیٹھ کے ہی مجھے جو ہے وہ پہلی ملاقات میں درخواست کی کہ میں ان کی کور لیگل ٹیم کا حصہ بنوں۔ پھر آپ جانتے ہیں اور یہ ملاقات 16 مارچ 2023 کو جو ہے وہ میری ان سے ملاقات ہوئی تھی۔
پھر سبسیکوینٹلی آپ جانتے ہیں کہ آپ نے مشورہ کیا دیا تھا؟ میں نے گرفتاری دے دیں؟ میں جو کچھ بھی اس وقت آج تک پاکستان میں حالات ہو چکے ہیں، یقیناً جو ہے وہ دور اندیشی سے اور آنکھیں جو اہل علم، اہل نظر اور کچھ اہل عقل ہونے کی بنیاد پر جو ہے جو حالات جو ہیں وہ میں جانتا تھا، یا جن کی مجھے جو ہے وہ یقیناً جو ہے وہ اسیسمنٹ تھی، تجربہ تھا، اس کی روشنی میں انہیں جو ایڈوائزز دی تھی، آج 1.5 سال گزرنے کے بعد بھی وہی جو ایڈوائزز دی تھی وہ حالات ویسے ہی ہیں. لیکن بعد ازاں چونکہ میں آپ جانتے ہیں کہ 1-1.5 مہینے کے لیے پاکستان سے باہر جو ہے اپنی مزید اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر گیا تھا، جب میرا دوست عمران ریاض خان بھی جو ہے وہ اریسٹ ہوا تھا. آپ جانتے ہیں کہ میں ان دنوں میں باہر تھا اور پاکستان میں تقریباً 2 ہفتے میں 28 اپریل کو گیا تھا، پھر 20 مئی کو آیا، پھر 30 مئی کو گیا اور 7 جون کو پاکستان واپس آیا 2023 میں. اس دوران جو ہے وہ 9 مئی کا واقعہ جو ہے وہ ہو چکا ہوا تھا اور عمران خان صاحب جو ہے چونکہ اریسٹ ہو گئے تھے. تو پھر میری جو رابطہ کاری تھی یا جو ان سے جن سورسز کے تھرو یا جن لوگوں کے تھرو جو ہے وہ مجھے اپروچ کیا گیا ملاقات کے لیے، پھر میری دوبارہ ان سے ملاقات نہیں ہو سکی. بہرحال جب بھی کوئی مجھے جو ہے وہ پروفیشنل انگیجمنٹ کے لیے یا پروفیشنل ریپرزنٹیشن کے لیے، اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ کوئی اپروچ کرے گا تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کوئی ڈسکرمنیشن جو ہے وہ کریں. اے اور بی جو ہے اوبیسلی کہ جتنے بڑے جو ہے وہ اسٹیچر کے عمران خان صاحب اتنے بڑے آدمی، اتنے بڑے لیڈر ہیں پاکستان کے، اور گلوبلی جو ہے وہ گلوبل لیڈرز میں جو ہے وہ بہت نمایاں ہیں. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر اتنے آنریبل شخص کی طرف سے جو ہے وہ آپ کو پروفیشنل انگیجمنٹ کی ریکویسٹ آئے تو آپ اس کو انٹرٹین نہ کریں. جب بھی کوئی ایسا موقع آیا تو ہم انہیں ریپرزینٹ کریں. آپ کے دوست عمران ریاض مشکل میں ہیں، ان کا ایک انٹرویو آیا ہے کہ انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، دوبارہ غائب ہو سکتے ہیں. ایک اور مقدمہ جو ہے وہ سائبر کرائم کا درج ہو چکا ہے. عمران ریاض خان سے میں مسلسل جو ہے وہ رابطے میں ہوں اور بہت سے ایسے حقائق اور حالات ہیں جن کا بیک گراؤنڈ میں جو ہے وہ ہم مکمل طور پر علم رکھنے کی یا جاننے کی کوشش کرتے ہیں. تمام حالات، حقائق جو بھی ہیں وہ ہم نے کمپریہنسولی ریپیٹڈلی ڈسکس کیے ہیں اور اس کی روشنی میں ہی جو ہے وہ ہم اپنی حکمت عملی قانونی طور پر ترتیب دے کے جو ہے وہ ان تمام مقدمات کا ہمیشہ سے ہی پہلے آپ جانتے ہیں کہ سامنا کیا، اور مزید بھی جو ہے خلاف قانون جانا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہمارا شیوا ہی نہیں ہے. ہم نے 3 درجن کے قریب مقدمات کا بڑی دلیری سے، بڑی بردباری سے، بڑے تحمل برداشت اور بہت ہی ہمت اور حوصلے سے مقابلہ کیا ہے، اور وہ سارے کے سارے مقدمات جو ہیں ایک کے بعد 2 اور 2 کے بعد 10 اور پھر 20 اور 30 کی حد تک بھی جو ہے وہ ختم ہو چکے ہیں. اکا دکا جو باقی کیسز ہیں، جب جو کبھی عدالت ہمیں بلائے گی، جب ہماری قانون کو ضرورت ہوگی، ہم ہر صورت عمران کو بالکل اسی طرح ہی جس طرح پہلے پروسیڈنگ فیس کی ہیں وہ پروسیڈنگ فیس کروائیں گے، وہ کرے گا. اور پھر جب وقت آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ایک فیکٹری لگ گئی ہے جعلی مقدمات کی، اس میں جو آنے والے مقدمے ہیں آپ دیکھیں گے کہ ہم ان کو بھی کیسے انشاءاللہ مؤثر دلائل سے اور حکمت عملی سے اور قانون کی روشنی میں ان کو مکمل طور پر جو ہے وہ ہم ڈیمولش کریں گے، کولیپس کروائیں گے ان مقدموں کو. تھینک یو.